أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم سیکنڈ پارٹ رحمت للعالمین میں دوبارہ سے اکٹھے ہیں، اور انشاءاللہ جس ٹاپک کو ہم نے لاسٹ کلاس میں چھوڑا تھا اور جس پہ ہم بات کر رہے تھے اس پہ انشاءاللہ ہم آج دوبارہ بات کریں گے. اور اگر انشاءاللہ میں مکمل کر سکی پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ سب بھی تیار رہیں، اور جو اپنے ریفلیکشنز شو کرنا چاہے، بتانا چاہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بارے میں جان کر اپنے اندر رحمت لانے کے لیے کیا کوشش کی، اور کیا ریئلائز کیا، اپنے اندر کیا کمی محسوس کی، اور اس کو امپروو کرنے کے لیے کیا کیا، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. رب تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کے نام سے موسوم کیا اور جہان والوں کے لیے رحمت بنایا. آپ کے منہج، سیرت اور اخلاق کو رحمت قرار دیا. 7 آسمانوں کے اوپر سے آپ کی رحمت کا اعلان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں پر رحمت کرنے کے لیے ہی بھیجا ہے. یوں رحمت آپ کا اوڑھنا بچھونا تھی. آپ کی سیرت میں، آپ کے اقوال میں، آپ کے افعال میں، ہر چیز میں رحمت جھلکتی تھی. اور نہ صرف یہ رحمت مومنین کے لیے تھی، ایمان والوں کے لیے تھی، بلکہ کافروں، حیوانات، جمادات، چھوٹے بڑے، مرد عورت، اطاعت گزار گناہ گار، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے. اور اس رحمت کے ساتھ آپ نے سب کے ساتھ اچھے اخلاق اور نرمی کا معاملہ کیا، اور آپ نے اس کو ہی انکریج کیا. ایسا ہی چاہا کہ سب کے ساتھ معاملہ ہو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والا ہے، اچھے انداز میں رحمت بنتا ہے، آسانیاں کرتا ہے، اس کے حق میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائے. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنا، کسی بھی کام کا، کسی بھی چیز کا، اور یاد رکھیں ہم خواتین اپنے گھر کی رائی ہیں، اپنے گھر کی نگران ہیں، جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنا اور اس نے ان پر سختی کی تو بھی اس پر سختی کر. استغفر. اور جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنا، کوئی بھی چھوٹا سا گروپ ہے، کہیں پر بھی آپ کو دوسروں کے اوپر اتھارٹی دی گئی ہے یا آپ کے انڈر کوئی ہے، اور جو میری امت کے کسی معاملے کو ذمہ دار بنا اور اس نے ان کے ساتھ نرمی کی تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرما. صحیح مسلم کی روایت، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا. تو نرمی کا معاملہ دوسروں کے ساتھ کرنا، ان کو سپیس دینا، ان کو ساتھ حسن زن رکھنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہمیں درس دیتی ہے. اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم واقعی ایسا کر سکیں. پھر آپ دیکھیں کہ جیسا لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ تاریخ میں کوئی ایسا انسان نہیں ملتا جس کی قوم نے اسے تکلیف پہنچائی ہو، گالیاں دی، برا بھلا کہا، محاصرہ کیا، گھر سے نکال بھی دیا، دعوت کو بھی ٹھکرا دیا، چہرہ بھی زخمی کیا،
دان تک شہید کر دیے غزوہ احد کے موقع پر. پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو لہو لہان کر دیا گیا طائف کے موقع پر. خفیہ طریقے سے قتل کے منصوبے بنائے گئے ہجرت مدینہ کے موقع پر. ایذا دینے اور گھیرا تنگ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی. اور وہ شیب ابی طالب میں 3 سال کا بائیکاٹ اور کیا کیا کچھ نہیں، مگر وہ پھر بھی ان کے لیے کیا دعا کرتے رہے؟ اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نہیں جانتی. ان کو اس پر پکڑ نہ کرنا، ان سے اس معاملے میں پکڑ نہ کرنا. اور اتنے پیارے انداز میں اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کی اور گھر والوں کے لیے بھی رحمت بنے. لاسٹ ٹائم ہم نے الحمدللہ کیا تھا عام انسانوں پر رحمت، کفار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، اور مومنین پر، مسلمانوں پر رحمت. آج انشاءاللہ ہم گھر والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رحمت تھی اور کچھ اسی طرح ٹاپکس کو کور کریں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ یہودیوں کے وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے کہا السلام علیکم، تمہیں موت آئے. میں نے کہا بلکہ تمہیں موت پڑے اور تم پر لعنت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے. میں نے عرض کی آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ کبھی ہم بھی اس طرح وہ بڑے بن رہے ہوتے ہیں نا کہ آگے سے جواب دیں، دوسرے کی سائڈ لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے انہیں وعلیکم کہہ نہیں دیا تھا، یعنی جو تم نے کہا ہے تم پر بھی ویسے ہی پلٹے. لیکن وہ الفاظ استعمال نہیں کیے جو انہوں نے کیے تھے. السلام کا مطلب ہوتا ہے موت. ہمیں بھی اپنے سلام کی اصلاح کرنی چاہیے. آج کل کے ماڈرن دور میں ہم السلام علیکم السلام علیکم کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت اور برکت کی دعا دینے کے بجائے ہم اس کو موت کی دعا دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ السلام علیکم کچھ نہیں ہوتا، السلام علیکم ہوتا ہے. لام کو سائلنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے ورنہ اس سے مراد موت بن جاتی ہے. تمہیں موت آئے. اس لیے پراپر انداز میں صحیح طرح سے سلام کیا جانا چاہیے، السلام علیکم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرمایا کرتے تھے یا عائشہ، اے عائشہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا اور نہ اس کے سوا کسی دوسری چیز پر دیتا ہے. یقین مانے جس وقت میں یہ سارا کچھ پڑھ رہی ہوتی ہوں تو سب سے پہلے اپنا چہرہ اور اپنی ذات سامنے آ رہی ہوتی ہے، اور شرمندگی سے انسان کا سر جھکتا جاتا ہے، اپنا آپ جھکتا جاتا ہے، اور افسوس ہوتا ہے کہ نرمی کا رویہ تو کہیں دور ہی رہ گیا ہماری زندگیوں میں. ہم اپنے قریبی لوگوں کی اگر تربیت بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سختی، غصہ، ناراضگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس حکمت سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف اچھے انداز میں، اچھی نصیحت کے ساتھ، پیار محبت سے، حکمت کے ساتھ بلاؤ، صحیح وقت پر صحیح ڈیسیژن کرتے ہوئے، صحیح الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے. اس میں بہت پیچھے رہ گئی. مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. میں اپنی طرف سے بہت بڑی بن کے اور بہت اچھا بن کر دوسرے کی اصلاح کر رہی ہوتی ہوں، لیکن اس کا طریقہ کار اتنا غلط ہوتا ہے جو کہ شاید میرا نہ کہنے سے شاید بہتری رہتی، کہہ کر اور معاملہ بگاڑ لیتی ہوں. مجھے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، خیرکم، تم میں سے سب سے بیسٹ وہ ہے، سب سے بیسٹ، سب سے اچھا، خیرکم لأہلہ، جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے. اور میں تم سب میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. کیا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھی ہوں؟ باقی سب جتنے ریلیشنز ہیں، جتنے باہر کے سرکلز ہیں، جتنا ملنا ملانا ہے، ان سب میں
اپنے گھر والوں کے لیے کیا میں اچھی ہوں؟ حضرت اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے؟ سوری، حضرت اسود سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے، آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے، انٹرفیئر کرنے میں نہیں، کام کاج میں۔ اور وہ مرد ہوتے ہوئے کام کاج میں مصروف رہتے تھے۔ آج ہم عورتوں کے لیے گھر کے کام کاج ایک گالی بن گئی ہے، ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ یہ میں کروں، کیوں میں کوئی نوکر ہوں، میں کوئی نوکرانی ہوں، یہ والا کام بھی میں کروں، میں نہیں کر سکتی۔ اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ گھر والوں کو گھر والوں کا پورا حق دیا، لیکن جب نماز کا اور رب تعالیٰ کی ذات کا معاملہ آیا تو پھر وہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے، پھر کوئی کمپرومائز نہیں۔ اور عائشہ کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائش، یہ جبرائیل علیہ السلام ہے اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی اپنی بیویوں کے ساتھ کہ آپ ان کو پیار سے بلایا کرتے تھے، یا عائش کہہ کے پکارا۔ تو پیار سے دوسرے کا نام لینا، پیار سے پکارنا، یہ بھی اس پر رحمت، ایک محبت ڈیولپ ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے۔ پھر عائشہ فرماتی ہیں کہ حبشی لوگ اپنے ہتھیاروں سے کھیلتے، جس طرح ایک کرتب سا دکھایا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آڑ بن کر آگے کھڑے ہو جاتے اور میں ان کا کھیل دیکھتی رہتی۔ جب تک میرا جی نہ بھرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے۔ وہ جو کہ نبی تھے، جن کی کتنی مصروفیات تھی نبوت سے متعلق، دعوت سے متعلق، عبادات سے متعلق، لوگ سے ڈیل کرنے، ان کے مسائل سے متعلق، وہ اپنی بیوی کے لیے، اپنے اسپاؤس کے لیے ٹائم نکال کر اس میں، اور وہ بھی نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے، جتنی دیر، عائشہ فرماتی ہیں، میں چاہتی میں دیکھتی رہتی، البتہ جب میں خود دیکھنا چھوڑ دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ جاتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو گھر والوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کسی سے کم نہ تھی۔ اور حضرت فاطمہ کے بارے میں جس طرح روایات میں آتا ہے، عائشہ فرماتی ہیں، اٹھنے بیٹھنے، چال چلن اور عادات و اطوار کے لحاظ سے میں نے فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ پایا، یعنی بالکل حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی تھی، جسے کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت فاطمہ حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کا بوسہ لیتے اور اپنے بیٹھنے کی جگہ انہیں بٹھاتے۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتی۔ ایک باپ اور بیٹی، پیرنٹس اور ان کی اولاد کا آپس میں کیا ریلیشن ہونا چاہیے، وہ بھی ہمیں سکھایا گیا۔ پھر صرف یہاں تک نہیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو چکی پیستے پیستے تکلیف ہو گئی۔ آج کی سہولیات میں روٹی بنانا میرے لیے ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ ہمیں اگر کچن کے گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں تو ہم خود کو بہت سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، میں ہی ہوں اور میں ہی سب کچھ کروں، اور یہ بھی میں کروں اور یہ بھی میں بناؤں۔ پہلے کے دور میں اس سے بہت زیادہ اور مشقتیں تھی، جتنی آسانیاں آتی جا رہی ہیں اتنا ہی ہم خود کو آسائشوں میں، جتنے کمفرٹ زون میں جائیں گے نا، اتنا زیادہ آپ فائدہ مند نہیں رہیں گے، کیونکہ آپ کو اپنا کمفرٹ زون پیارا ہوگا، اور اب تعالیٰ کے دین کے لیے سب سے پہلی قربانی جو انسان کو دینی پڑتی ہے وہ اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس وقت مجھے بستر بہت پیارا تھا، فجر کا ٹائم ہے ہمارا، تہجد کا ٹائم ہے، کمفرٹ زون یہ کہتا ہے کہ نہیں، آرام سے سو، ریلیکس کرو، بچے بھی سوئے ہوئے ہیں، خاموشی ہے، دن میں ٹائم نہیں ملے گا، لیکن میں نے اگر کچھ پانا ہے تو مجھے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا۔ تو بہرحال حضرت فاطمہ، اس وقت جو آٹا گوندا جاتا تھا وہ پہلے لے کر اس کو پیس کر چکی میں
اور وہ چکی کوئی آٹومیٹک نہیں ہوتی تھی، ہاتھ سے پیسنا ہے، پیستے 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 تکلیف ہوتی، تو حضرت فاطمہ کو چکی پیستے پیستے تکلیف ہو گئی، ہاتھ پر نشان پڑ گئے جیسے چھالے بن جاتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اسی زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی آئے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہ ملے، اور کس لیے آئی تھی کہ ایک قیدی مجھے بھی دے دیں۔ تو حضرت فاطمہ حضرت عائشہ سے کہہ کر چلی گئیں، ان کو بتایا کہ میں اس لیے آئی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کے آنے کا اور ان کی تکلیف کا ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر رات کو ہمارے گھر تشریف لائے۔ ہم دونوں میاں بیوی لیٹ رہے تھے، میں نے اٹھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اپنی جگہ لیٹی رہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ میں نے فاطمہ پوری ڈسکرپشن دینی ہے، کس طرح آ کر، کس کلوزنس کے ساتھ، کس طرح بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو غلام طلب کرنے سے ایک بہتر بات نہ بتاؤں؟ ہم میں سے اکثر خواتین ایسی ہوں گی جن پہ بہت برڈن ہوگا، جو بہت سارا کچھ کرتی ہوں گی، جن کو لگتا ہوگا کہ لازمی ماسی نوکرانی ہونی چاہیے، لازمی میری کوئی ہیلپ ہونی چاہیے، اور لازمی یہ کچھ۔ اتنا پیارا حل بتا دیا کہ غلام کی جگہ پر کیا نہیں آ سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جس لائف میں ہو اسی میں رہنا ہے، اسی میں ایڈجسٹ کرنا ہے، وہی میرا ٹیسٹ ہے۔ اسی کے اندر رہتے ہوئے رب تعالیٰ مجھے چیک کر رہے ہیں کہ اب میں کیا کرتی ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک جس بھی سچویشن میں ڈال دیا گیا ہے، وہ اس سچویشن میں کوئی ایکسیڈنٹلی نہیں میں ڈل گئی، وہ رب تعالیٰ نے میرا ٹیسٹ لینے کے لیے مجھے اس میں ڈالا ہے، یہ چیک کرنے کے لیے۔ اتنے پیارے الفاظ ہیں سلیمان علیہ السلام کے جو قرآن میں آتے ہیں، لیبلونی اشکر ام اکفر۔ اللہ تعالیٰ مجھے چیک کرنا چاہتے ہیں کہ میں شکر کروں گی یا ناشکری کروں گی۔ اس وقت میرا اس طرح جو یہ میرے ساتھ کیفیت ہے نا، جو دوسرے لوگوں کے رویے ہیں، یا جو میرے اوپر کام کا برڈن ہے، یا جو میری صحت کے معاملے کچھ بھی ہے، وہ رب تعالیٰ نے مجھے یہ چیک کرنے کے لیے ڈالا ہے کہ اب میں کیا کرتی ہوں۔ جس طرح ہم بچوں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں نا، کچھ کھانے کی چیز یا کچھ دیا اور پھر اسے کہا کہ دو مجھے، ان کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تم اپنے بستر پہ لیٹو تو 34 بار، 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، اور 33 بار الحمدللہ کہنا تمہارے لیے ایک خادم سے کہیں بہتر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ان کو تسبیحات فاطمہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ سکھائی تھی۔ اور ان سے کیا ہوگا، وہ ساری تھکاوٹیں اور وہ جو پریشانی ہے وہ ساری دور ہوگی۔ تو انشاءاللہ میں نے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے، روز رات کو سوتے ہوئے تسبیحات پڑھ کے سونا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اپنے گھر والوں سے، اس میں ایک دو اور واقعات سناؤں گی جو کہ بہت اہم ہیں ہماری اپنے بچوں کے ساتھ ڈیلنگ کے اعتبار سے۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت حسن یا حضرت حسین دونوں میں سے کسی ایک کو آپ گود میں اٹھائے ہوئے تھے، عشاء کی جماعت کرانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور حسن یا حسین کو نیچے بٹھا دیا، نماز کے لیے تکبیر کہی اور نماز شروع کر دی۔ دوران نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سجدہ لمبا کر دیا۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر چڑھا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل سجدے میں ہیں۔ چنانچہ میں بھی دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ ان کو پریشانی ہوئی کہ کیوں سجدے سے نہیں اٹھ رہے، تو تجسس میں انہوں نے سر اٹھا کے دیکھ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوران نماز آپ نے ایک سجدہ بڑا لمبا کیا، حتیٰ کہ ہم سمجھنے لگے شاید کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی کوئی بات نہ تھی، ہوا یہ کہ میرا بیٹا میرے اوپر سوار ہو گیا اور جلدی اٹھنا مجھے اچھا نہ لگا، حتیٰ کہ اس نے اپنی مرضی پوری کر لی، حتیٰ کہ اس نے اپنی مرضی پوری کر لی۔ اکیلے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، پیچھے تمام لوگ موجود تھے، لیکن بچے کو اس کی جو ضرورت اور مرضی تھی وہ پوری کرنے دی۔
نسائی کی صحیح روایت ہے۔ ابو قتادہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور امامہ بنت عاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانی شروع کی۔ جب رکوع فرماتے تو امامہ کو زمین پر بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو انہیں پھر اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ جب رکوع فرماتے تو اس بچی کو زمین پہ بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو انہیں دوبارہ اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے۔ میں یہ پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی بہت ساری چیزیں کتنی ایزی ہوتی ہیں، سمپل ہوتی ہیں، آرام سے ہم ان کو بچوں کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے غصے ضد کی وجہ سے اس سچویشن کو اور زیادہ مشکل بنا لیتے ہیں، بچوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی۔ میں جب پچھلی دفعہ کا رحمت للعالمین کا پڑھا اور اس کے بعد جو یہ ہفتہ تھا اس میں بار بار میرے ذہن میں ہر سچویشن میں یہ آ رہا تھا، اس وقت میں دوسرے شخص کے لیے رحمت کیسے بن سکتی ہوں، اپنے بچے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، یہاں پر میں کیسے رحمت بن سکتی ہوں، میری وجہ سے دوسرے کو کوئی ناگواری نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، آسانی ہو، رحمت بن جاؤں اس کے لیے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ تو میرے لیے رحمت بن کر آئی اور اس کی وجہ سے تو بڑی آسانی ہو گئی، تو مجھے سب کے لیے، اپنے آس پاس والوں کے لیے رحمت بننا ہے۔ اپنے لیے یہ سوال لکھ لیں اور بس ہر سچویشن میں یہ سوچنا ہے، اس میں اب بچے نے الٹا کام کر دیا، غلط کر دیا، میں کیسے رحمت بن سکتی ہوں، میں نے کیسے خود کو کنٹرول کرنا ہے، میں نے کیسے فلاں ہمسائے نے سنا دی، فلاں رشتہ دار نے ٹونا مار دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، میں نے اس سچویشن میں رحمت کیسے بننا ہے، اس کو بھی کوئی میری وجہ سے تکلیف نہ ہو اور میں بھی خود کو بھی گناہوں سے بچا لوں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو گھر والوں کے بعد عورتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ ہم سب عورتیں ہیں اور ہمیں یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ عورتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کیسی تھی۔ تمام امت پر بہت زیادہ رحمت تھی، تمام عالم پہ رحمت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان والوں پر رحمت تھی، لیکن خاص ایک عورت ہوتے ہوئے مجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا احسان ہے، انہوں نے مجھ پر کیسے رحمت فرمائی۔ اب دیکھیں کہ ہمیں ہمارے تعلق سے متعلق، چاہے وہ ماں کا روپ ہے، چاہے وہ بیوی کا روپ ہے، چاہے وہ بیٹی کا روپ ہے، چاہے وہ بہن کا روپ ہے، ہر انداز میں ہمارے لیے جو رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی وہ بے مثال ہے۔ جس طرح سے مردوں کو معاملہ کرنے میں نصیحت کی گئی، کچھ روایات میں آپ کے سامنے رکھوں گی، کس طرح سے سمجھایا گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی تھی۔ عورتوں کا حال اسلام آنے سے پہلے کیا تھا ہم سب جانتے ہیں، کس طرح سے اگر کوئی بچی پیدا ہوتی تو اس کو زمین میں دفن کر دیا جاتا، اس کو کوئی اہمیت نہ دی جاتی، وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا کیونکہ وہ جنگ پہ نہیں جا سکتی تھی، کسی قسم کی کوئی امپورٹنس نہیں دی گئی تھی۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے عورت کو اہمیت دی، اور جس طرح ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے، یعنی دنیا سامان ہے، ایک دنیا رہنے برتنے کی جگہ ہے اور اس میں سب سے بیسٹ چیز جو اگر کسی کو ملی ہے وہ نیک عورت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ پھر فرمایا لوگوں عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو، یاد رکھو عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر کی پسلی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے اور اگر ویسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی، لہٰذا ان کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کرو۔ پھر حضرت جاہمہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جہاد کا ارادہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر اس کی خدمت کر، جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔
नसाई की रिवायत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "ऐ अल्लाह, मैं दो ज़ईफों का हक मारना हराम करता हूँ, यतीम का और औरत का।" इब्ने माजा की हसन रिवायत है। हकीम बिन मुआविया अपने बाप से रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, बीवी का खावंद पर क्या हक है? आपने इरशाद फरमाया, जब तो खुद खाए तो उसे भी खिलाए, जब खुद पहने तो उसे भी पहनाए, चेहरे पर ना मारे, गाली ना दे, कभी अलग करने की जरूरत पड़े भी तो अपने घर के अलावा किसी दूसरी जगह अलग ना करे। यानी कुरान में भी जिस तरह से आता है कि साथ, यानी अगर कोई बहुत ही ऐसा मामला पेश आ गया है जिसमें औरत अपनी इस्लाह नहीं कर रही है और वो जिद पे अड़ गई है और वो नाहक है, तो मर्द इतना कर सकता है कि अपना बिस्तर अलग करे, उसको सोचने का मौका देने के लिए, उसको थोड़ी सी तंबीह करने के लिए, लेकिन घर से ना निकाले, बात को फैलाए नहीं। तो खैर जब इन टॉपिक्स पे इंसान जाता है और पढ़ता है तो हैरान रह जाता है कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमत बना के भेजा और उनके जरिए से हम पर कितनी ज्यादा रहमतें हुई। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मोमिन शख्स किसी मोमिन औरत से बदगुमानी ना करे। अगर औरत की एक आदत नापसंद होगी तो कोई दूसरी आदत पसंद भी होगी। सही मुस्लिम की रिवायत है। अबू हुरैरा से रिवायत है कि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, मेरे हुस्ने सुलूक का, मेरा सबसे बेस्ट जिसके साथ मैं अपना बर्ताव करूं, उसका सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया, तेरी माँ। तीन दफा उसने सवाल किया, तीन दफा आपने कहा तेरी माँ और चौथी दफा कहा तेरा बाप। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दो बेटियों की बलूगत तक, जवान होने तक परवरिश की, वो क्यामत के रोज मेरे साथ इस तरह होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों का साथ मिलाकर दिखाया। सही मुस्लिम की रिवायत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की दो बीवियां हों और वो उन दोनों में से किसी एक की तरफ झुक जाए, यानी आपस में अदल से काम ना ले, वो क्यामत के रोज इस हाल में कब्र से उठकर आएगा कि उसका आधा धड़ गिरा होगा। यानी वो फालिज जदा जिस तरह होता है, आधा हिस्सा होगा। अबू दाऊद की सही रिवायत है। इस हद तक औरत के हुकूक का दिफा किया गया है, उस पर बात की गई है कि इंसान, यानी हम शुक्र करते नहीं थक सकते, शुक्र करते ना थके हम कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे मुसलमान बनाया। वो हकूक जो किसी और को हासिल नहीं। अगर अभी भी आप और सिविलाइजेशंस देखें और डिफरेंट कल्चर्स देखें, उसमें औरत को वो हकूक मुयस्सर नहीं है जो हकूक मुझे इस्लाम ने दिए हैं, जो हकूक मुझे इस्लाम की वजह से मिले हैं। फिर भी मैं इस्लाम को अपने गले का तोक समझूं और उसकी कदर ना करूं, तो फिर ये मेरी अपनी बदकिस्मती है। अपने घर वालों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और उसके बाद औरतों पर रहमत के बाद हम इंशाल्लाह देखेंगे बच्चों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत कैसे थी। बच्चों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से मुतल्लिक हम पहले भी जितनी हमने अहादीस डिस्कस की है उनमें कुछ ना कुछ बात करते रहे हैं। स्पेसिफिकली बच्चों से मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत कैसी थी उसको भी देखते हैं। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन बिन अली का बोसा लिया, यानी उन्हें किस की, आपके पास अकरा बिन जाबिस तमीमी रदियल्लाहु अन्हु बैठे थे। कहने लगे, मेरे 10 बेटे हैं, मैंने उनमें से कभी किसी का बोसा नहीं लिया, कभी किसी को किसने की प्यार नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और फरमाया, जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर अल्लाह भी रहम नहीं करता, या अल्लाह की तरफ से भी रहम नहीं किया जाता। सही बुखारी की रिवायत है। मल्ला यरहमु ला युरहमु, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। छोटी छोटी चीज को हाईलाइट किया। हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को अपनी गोद में बिठाया और उसकी तहनीक की, यानी नौमौलूद था, पैदा हुआ छोटा बच्चा था। बच्चे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेशाब कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवा कर उस पर बहा दिया।
صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اچھا، یہ ایک حضرت عائشہ نے ایک سٹوری سنائی ہے، ایک پورا ایک ایونٹ کو ڈسکس کیا ہے، اور خدا نخواستہ اگر میرے گھر میں، میرے قریب میں، میرے کہیں پر کچھ ایسا معاملہ پیش آئے تو کیا واقعہ یہیں پر ختم ہوتا ہے؟ بچے نے آپ وسلم پر پیشاب کر دیا جس طرح آیا ہے، اگر یہاں تک آئے کہ بچے نے فلاں پر پیشاب کر دیا، اچھا اس کے بعد کیا کہانی شروع ہوتی ہے؟ فلاں نے ڈانٹا، فلاں گیا، فلاں نے کہا ماں کو کوئی عقل سمجھ نہیں ہے، اور اس نے اس کو ڈانٹا، لڑائی جھگڑا غصہ ہنگامہ، لیکن اس کو نریٹ کرتے ہوئے عائشہ نے اس کے فوراً بعد کیا کہا؟ آپ نے پانی منگوا کر اس پر بہا دیا، بات ختم۔ تو سچویشنز کو پیار محبت سے آرام سے اگنور کر کے ہینڈل کرنا، یہ اپنی زندگی بھی آسان کرتا ہے اور دوسروں کی بھی آسان کرتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کی ناک صاف کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اسامہ کون تھے جانتے ہیں آپ کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، جن کو آپ نے منہ بولے بیٹے قرار دیا تھا، ان کے بیٹے تھے اسامہ۔ تو اسامہ بن زید، ان کی ناک صاف کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ چیزیں ہمیں کتنی زیادہ ہوتی ہے نا کہ یعنی یہ اور وہ کرے کیا مطلب ہے، اور تو میں نے عرض کیا میں کیے دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے فوراً ایک دم سے کہا کہ میں کر دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا؟ اتنے پیارے الفاظ ہیں، عائشہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ نہیں محبت کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، ترمذی کی روایت ہے، حسن روایت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تو ان کے بچوں کو سلام کہتے اور ان کے سروں پر محبت سے ہاتھ پھیرتے، رحمت تھی۔ سلام بھی کہتے، بچوں کو خود سلام کرتے السلام علیکم، اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بعض اوقات نماز شروع کرتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ لمبی نماز پڑھوں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، شارٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بچے کے رونے سے ماں کے دل پر کیسی چوٹ پڑتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سبحان اللہ۔ اس چیز کا بھی خیال ہے، اور میں کیا کہتی ہوں، بچوں کو لے کے پتہ نہیں آتے کیوں ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں اپنے بچوں کو ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ مسجد ضرور لے کے جانا ہے، ان کا ایک تعلق شروع سے ہو، اور ظاہر سی بات ہے جب ایک بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو دوسرے بچے کی پیدائش اور اس کا، اور وہ چھوٹا ہے تو چھوٹے بچے تو ساتھ ہوتے ہی ہیں۔ تو میں لے کے جاتی ہوتی تھی تو مجھے کسی نے ایک دن کہا، کسی نے ایک دن نہیں کئی دفعہ میرے ساتھ یہ ویسے ہو چکا کہ دیکھو بچے چھوٹے ہیں، روتے تنگ کرتے ہیں، تم ایسا کرو کہ ابھی رہنا دو نا، پھر آنا۔ یا پھر کب آنا؟ جب بچے بڑے ہو جائیں گے، تو ان کا تو تعلق ختم ہو گیا۔ ہاں کوشش کرنی ہے، اور یقین مانے کہ آپ کو سٹارٹ میں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، لیکن بچوں کو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ مسجد میں آئے ہیں اور مسجد میں انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کو رولز کے ساتھ لے کر جانا، ان کو سکھانا، ان کو بتانا، گود میں پکڑ کے میں نماز پڑھ لیا کرتی ہوتی تھی، جس طرح روایات میں آتا ہے، جب تلاوت ہو رہی ہے تو اس کو گود میں اٹھا لیا، پکڑ لیا، ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی چیز رکھی، کوئی کاپی پینسل رکھی، کچھ ایسا رکھا کہ جو اس کو اس وقت پکڑا دیا کہ وہ خاموش ہو جائے، اور کبھی آزمائش ہوتی ہے کہ بچہ رونے بھی لگ جاتا ہے زیادہ، تو اس کو پکڑ کے باہر نکل گئے اور بعد میں اپنی نماز مکمل کر لی۔ لیکن اس بنا پر چھوڑ دینا یہ پسندیدہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کا مسجد کے ساتھ ایک بچپن سے تعلق ہونا چاہیے، جس کی بیس پر آگے ان کے لیے، دیکھیں جس جگہ پر بہت آپ جاتے رہتے ہیں نا، اسے آپ مانوس ہو جاتے ہیں، وہاں جانا آپ کو کوئی مشکل نہیں لگتا۔ اور بچوں کے لیے اب الحمدللہ مسجد اتنی زیادہ وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، آرام سے جانا، ان کو وہاں پہ وقت گزارنا، وہاں پہ ایکٹیویٹیز کرنا، کچھ بھی ان کے لیے کوئی انوکھی یا ایک مشقت والا کام نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے اس پر شروع سے کام کرنا ہے۔ اب اگر ایسا ہوتا کہ اور بچوں کا جانا منع ہوتا تو پیارے نبی منع کر دیتے کہ کیوں آئی ہوئی ہیں ہم، اچھی خاصی نماز، سارے آگے مردوں کی جماعت ہوتی ہے اور عورتوں کی اور بچوں کی آوازیں پیچھے سے آ رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے عورتیں بچوں کو نہ لے کے آیا کریں اور فلاں فلاں۔ ہمارے دین میں اتنی آسانی اور رحمت دی گئی ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت انس کہتے ہیں میری والدہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئیں اور عرض کی یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا انس ہے، میں اسے آپ کی خدمت کے لیے لائی ہوں،
اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں. آپ نے انس رضی اللہ عنہ کو دعا دی، یا اللہ اس کے مال اور اولاد میں اضافہ فرما. دنیا کی دعا دی. انس کہتے ہیں میرے پاس ڈھیروں مال ہے اور 100 سے زائد پوتے اور پوتیاں ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک ران پر مجھے بٹھا لیتے اور دوسری ران پر حضرت حسن کو بٹھا لیتے ہیں. ایک منہ بولے بیٹے غلام تھے جن کو منہ بولے بیٹے بنایا، ان کا بچہ ہے، اس کو ایک طرف اپنے بٹھا لیتے اور ایک طرف حضرت حسن کو بٹھا لیتے. پھر دونوں کو اپنے سینے سے چمٹا لیتے اور دعا فرماتے، یا اللہ میں ان پر رحم کرتا ہوں، تو بھی ان پہ رحم فرما. حضرت ام خالد کہتی ہیں میں اپنے والد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. میں نے زرد رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی، چھوٹی سی بچی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا سنا، یعنی واہ واہ کر کے اس کو اپریشیٹ کیا اس کے کپڑوں کو دیکھ کر. عبداللہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے. ام خالد کہتی ہیں میں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت سے کھیلنا شروع کر دیا. آپ جانتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر نبوت کا نشان تھا آپ کی کمر پہ. تو میں نے جا کر اس سے کھیلنا شروع کر دیا. یعنی یہ ڈفرینٹ سی چیز لگ رہی ہے تو اس کو ٹچ کرنا اور اس کو کھرچنا اور جس طرح ہوتا ہے بچے کرتے ہیں. میرے والد نے مجھے ڈانٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھیلنے دو. پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے یہ دعا دی، ابلی وخلقی ثم ابلی وخلقی ثم ابلی وخلقی. بہت پیاری دعا ہے. اللہ کرے تم یہ کپڑا پرانا کرو اور پھاڑو، پرانا کرو اور پھاڑو، پرانا کرو اور پھاڑو، یعنی تا دیر اس کو استعمال کرو، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہو. دعا دی. اور اسی طرح اگر ہم دیکھنے لگیں تو بے شمار ہمیں اور احادیث ملتی ہیں، لیکن میں اس ٹاپک کو یہیں پر بچوں سے متعلق کروں گی، روکوں گی. اور یہاں پر رک کر اپنے لیے میں یہ کہوں گی، یعنی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کے بہت سارے معاملات کو اگنور کر کے، پیار سے ہینڈل کر کے، ہم بہت ساری چیزوں کو آرام سے بڑی اچھی طرح سے گزار سکتے ہیں. وہاں پر شور ہنگامہ مچانا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ ہم بڑے اچھے شفیق ہوتے ہیں، لیکن دیورانی جیٹھانی اور کسی اور کے بچوں کے ساتھ ان کی ہلکی سی غلطی بھی معاف نہیں کرتے. ہلکا سا کچھ ہو جائے تو اس کو ہر ایک کو بتاتے ہیں، پتہ ہے اس نے اس کو مارا تھا، پتہ ہے فلاں وقت وہ آیا اور وہ اس طرح کر کے یہ کہہ رہا تھا، اور اس وقت میں اس نے آیا اور آ کر یہ گرا دیا اور یہ کر دیا اور وہ ہو گیا. نہیں، بچے سب بچے، صرف اپنے بچوں کی بات نہیں ہو رہی، سب بچوں کی بات ہو رہی ہے. بچے معصوم ہوتے ہیں، بچوں اور بڑوں میں فرق ہی یہ ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں نا، کبھی جب انسان ایک کول مائنڈ کے ساتھ سوچتے ہوئے بچہ کچھ بھی الٹا کرتا ہے نا، آپ اگر اس پر اس کی تحقیق کریں نا اور بچے سے پوچھو اس نے کیوں کیا، تو اس کے پاس کوئی ریزن ہوتا ہے اس کا، میں نے اس وجہ سے یہ چیز ایسے کی تھی. اور بعد میں انسان کو پتہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں وہ اپنے اعتبار سے بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، تو یہ تو میری غلطی ہے کہ میں نے اس پر اس کو ڈانٹا، اس کو کہا. اور اکثر کیا ہوتا ہے بچے کوئی پرابلم لے کر آتا ہے کہ مجھ سے یہ گر گیا، یا مثلا میرا بیگ خراب ہو گیا، میری چیز یہ ہو گئی ایسے. تو ہم اس سچویشن کو حل کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں، اور زیادہ اس کو ڈانٹنا، تم نے کر دیا اب کیا، تمہیں اتنی عقل نہیں ہے، تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے. میں کل ایسا ہوا کہ نا میری بیٹی آئی اسکول سے تو کہتی ہے کہ ماما وہ نا آئس کریم کی طرح کی کوئی چیز تھی، مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ حلال ہے کہ نہیں، تو میں نے نا اپنے بیگ میں رکھ لی کہ آپ سے آ کے پوچھوں گی. اب سوچیں کہ بچی ہے، حالانکہ وہ اب اتنی بڑی 8 9 ایئرس کی ہے، تو آئس کریم کی طرح کی چیز ہے اور بیگ میں رکھ لی ہے. اب اس نے پگھلنا ہے، گرمی کا موسم ہے، اور پھر وہ ساری چیزوں کے ساتھ کیا کرے گی. تب اسکول سے آ کے میرے پاس آ کے مجھے کہہ رہی ہے کہ وہ آئس کریم تھی نا، اس کے اندر میں نے آئس کریم کی طرح کی چیز تھی، آپ کو دکھانی تھی کہ وہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں، تو میں نے بیگ میں رکھی تو ساری جو چیزیں تھیں نا وہ ساری خراب ہو گئی. تو فوراً ایک دم سے میرے ذہن میں آیا کہ کیا، یعنی اب کیا رحمت کیسے بن رہا ہے اس پر. انسان کو غصہ آتا ہے کہ اچھا کام بڑھا دیا، ایک اور کر دیا، یہ کیا ہے. میں نے کہا اچھا بیٹا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اس کے اندر رکھ کے چیزیں خراب ہونی تھی، کوئی بات نہیں، ایسا کرو اپنے بھائی کو ساتھ لو، بلال بیٹا اس کی ہیلپ کرو، تو اپنی چیزیں نکالو، ان کو صاف کرو اور کر کے رکھ دو، تو باہر تو خشک ہو جائیں گی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ گئے، انہوں نے جا کر خود ہی جو کچھ کیا اپنا صاف کر کر آ کے جب میں کچن میں گئی تو الحمدللہ وہ سارا کچھ خود ہی کر چکے تھے، بس بیگ میں تھوڑے سے اثرات تھے جس کو میں نے بعد میں صاف کر دیا. اور پھر میں نے سوچا کہ کیا میری وائس نہیں آ رہی؟
کیا میری وائس کلیئر ہے آپ کو؟ تو میں نے سوچا کہ یعنی ایک اور یہ تو اللہ کی طرف سے یہ ایک نرمی کا پہلو آیا، لیکن بہت دفعہ ہم جب ایک کے بعد ایک ایسی سچویشن آ رہی ہوتی ہے تو اس میں غصہ بھی کر جاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، اور اب وہ اپنے اعتبار سے تھی، اس نے ایک کیا، میرا صرف بتانے کا مقصد یہ کہ بہت چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، وہ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے اعتبار سے اس کو وہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس سچویشن کو حل کرنے کے بجائے دوسرے کے لیے اور مشکل بنا دیتے ہیں، اور اس کا پتہ ہے نقصان کیا ہوتا ہے کہ بچے وہی چیز سیکھتے ہیں اور آئندہ زندگی میں وہ پھر اس کو ویسے ہی اپلائی کرتے ہیں، آئندہ بڑے ہو کے وہ بھی اس کو ویسے ہی پینک ہوں گے، ویسے ہی غصے کریں گے، ویسے ہی سب کچھ کریں گے۔ تو میں جب غصہ کر دیتی ہوں اور تو سب سے پہلے مجھے یہ کیفیت آتی ہے کہ نہیں، یہ غلط کیا، پھر ہو تو بہت دفعہ جاتا ہے، پھر کیا کرنا ہے، یا اللہ میں کیا کروں، پھر بیٹھ کے ان سے سوری کر لیا کہ بیٹا سوری، مجھے غصہ آ گیا تھا اس وقت پہ، میں نے یہ ایسے کر دیا، ایسے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو خود اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو ساتھ ساتھ مٹاتے جانا بھی، آپ ایسا کرتے ہوئے بھی آپ رحمت بن سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مریضوں اور کمزوروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، کوئی مریض ہو، کوئی پریشان ہو، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، تو دین اسلام نے، پیارے نبی نے ہمیں اس کو ایک تنہا کر دینے سے منع فرمایا، اکیلے چھوڑنے سے منع فرمایا، بلکہ اس کے پاس جانے، اس کی تیمارداری کرنے، اس سے پوچھنے پر بے شمار خوشخبریاں، بشارتیں دیں۔ تو مریضوں اور کمزوروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے متعلق کچھ روایات ہم دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کے لیے آتا ہے تو اس کے پاس پہنچنے تک مسلسل جنت کے راستے پر چلتا رہتا ہے، پھر جب بیٹھتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اگر عیادت کا وقت صبح کا ہو تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر شام کا وقت ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اسے احمد، ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ پھر کمزوروں میں آپ دیکھیں بوڑھے بھی آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھوں کو خاص طور پہ اسپیشلی ان کی وجہ سے اپنی نماز کا بھی خیال کرتے، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے، ہلکی سے مراد یہ یعنی بہت لمبی قرات نہ کرنے لگ جائے، کیونکہ لوگوں میں بوڑھے، بیمار اور حاجت مند ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اچھا، ہلکی نماز سے یہ مراد بھی نہیں ہے کہ ہر صورت میں سورہ اخلاص پڑھا دے یا سورہ کوثر پڑھا دے، جو ہمیں روایات میں ملتا ہے، جس طرح آدھا پیج ہے، ایک پیج ہے، اٹس ناٹ ٹو مچ۔ آج کے ہم ایمان کی کمزوری میں اتنے آگے ہیں کہ اگر کوئی ایک پیج پڑھا دے یا آدھا پیج بھی کوئی امام پڑھ دے تو ہم کہتے ہیں بہت لمبی نماز پڑھا دی۔ بہرحال اس سے مراد یہ نہیں ہے، لیکن اس میں خیال رکھا جانا کہ اتنی لمبا قیام نہ ہو۔ جب اکیلے پڑھیں تو جتنی مرضی طویل نماز ہو، اور جب جماعت کرا رہے ہوں تو اس میں پیچھے والے لوگوں کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، تو مسجد حرام میں تشریف لائے، ابو بکر صدیق اپنے والد کو سہارا دیتے ہوئے اپنے ساتھ لائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، خوش آمدید ابو بکر، تم انہیں گھر پر ہی رہنے دیتے، میں خود چلا آتا۔ یعنی آپ وہاں پہنچے ہیں، مسجد حرام میں ہیں، اور آپ ان کے لیے کہہ رہے ہیں، والد کو، حضرت ابو بکر صدیق اپنے والد کو لا رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ کیوں لے کر آئے، میں خود آ جاتا گھر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے زیادہ حقدار ہے بجائے اس کے کہ آپ ان کے پاس تشریف لائیں۔ حضرت اسما کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی میرے دادا کو اپنے سامنے بٹھایا، ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اسلام قبول کیجئے۔ ابو قحافہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، ایک بوڑھا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے حاضر ہوا، لوگوں نے اسے راستہ دینے میں دیر کی، یعنی ہر کوئی اپنا مصروف تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ پھر بیمار آدمی کے لیے سہولت کے اعتبار سے، جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ عمران بن حسین کہتے ہیں، میں بواسیر کا مریض تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا، کھڑے ہو کر پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکو تو پہلو پر لیٹ کر پڑھ لو۔ کیا نماز! صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی اس حد تک بھی رخصت دی۔ پھر ہم دیکھیں گے
فقراء اور مساکین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. جو فقیر تھے، جو مسکین تھے، جو کمزور تھے، جو لو طبقہ ہوتا ہے ایک کسی بھی سوسائٹی کا، ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جس کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کوئی چیز مانگی، آپ نے اسے کبھی نہ نہیں فرمایا. صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں مانگی، آپ نے اسے اتنی ہی بکریاں عطا فرما دی. پھر وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا، لوگوں مسلمان ہو جاؤ، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا دیتے ہیں کہ فقر کا ڈر ہی نہیں رہتا. صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی آپ نے اتنی مدد کی. اور ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا اسلام سب سے اچھا ہے، اسلام کا کون سا پہلو سب سے اچھا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، محتاجوں کو کھانا کھلانا، یا سمپلی آتا ہے تطعیم الطعام یعنی کھانا کھلانا، اور ہر ایک کو سلام کہنا، چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے روایت ہے کہ اصحاب صفا فقراء میں سے تھے، فقیر تھے، غریب لوگ تھے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، جن کے ہاں دو افراد کا کھانا پکا ہے وہ تیسرا آدمی اصحاب صفا میں سے لے جائیں، اور جن کے ہاں چار افراد کا کھانا پکا ہے وہ پانچویں یا چھٹے فرد کو لے جائیں. صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی آپ کے گھر میں جو کھانا بنتا ہے اس میں سے آپ کم از کم ایک انسان کا، کسی ایک کا کھانا نکال کے کسی ایک کو دے سکتے ہیں، تو اس میں لازمی دوسرے کو شریک کرنا چاہیے، دوسروں کو ذہن میں رکھنا چاہیے آس پاس کے لوگوں کو، کوئی محتاج کوئی مسکین ہے تو. اور کیا خوبصورت خوشخبریاں دی گئیں فقراء اور مساکین کا خیال کرنے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی ایک تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور فرما دیں گے. کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟ اس دن جس دن کچھ کام نہ آئے گا، اس دن کی تکلیفیں، اس دن کی مشقتیں اس دن اللہ ہٹائے گا جس نے کسی مسلمان کا دنیا میں کوئی تکلیف اس سے ہٹائی ہوگی. جس نے دنیا میں کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کی، حالات تنگ تھے، مشکل تھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائیں گے. جس نے کسی مسلمان کے عیب پر دنیا میں پردہ ڈالا، اللہ آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈالیں گے. اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. ترمذی کی روایت ہے. آپ کسی کی ہیلپ کر کے آئیں، آپ اپنے گھر کے کام کیسے نپٹیں گے؟ آپ کسی کا خیال کریں، کسی کے لیے کچھ کریں، اور یقین رکھیں کہ رب تعالیٰ کی ایسی مدد ساتھ آتی ہے، اور آپ کے وہ کام جو پہلے کرتے ہوئے آپ کو بہت ٹائم لگتا تھا وہ فٹافٹ ہو جاتے ہیں. فرشتوں کی مدد ساتھ شامل ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی خبر گیری کرنے والے، یعنی جو ان کو پوچھنے والے ہیں، کا ثواب اس شخص کے برابر ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، یا اس شخص کے برابر ہے جو مسلسل دن کو روزہ رکھتا ہے اور مسلسل رات کو قیام کرتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور دو ٹاپک بہت اہم ہیں جو کہ رہتے ہیں اور جن کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. خدمت گزاروں اور غلاموں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. اپنے انڈر جو ہے، اپنے ماتحت جو ہے، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کیسی تھی. ہماری اکثر میڈ ہوتی ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، مالی ہوتے ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، اور آگے پیچھے جس جگہ پر جس آفس میں ہم کام کر رہے ہوں اس میں ہمارے انڈر کچھ لوگ ہوتے ہیں. اگر کہیں بھی نہیں ہے تو اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے انڈر ہمارے لوگ موجود ہیں، یا کم از کم میڈ وغیرہ تو آ ہی رہی ہوتی ہے کوئی کام کرنے کچھ بھی. ان تمام کو اپنے ذہن میں رکھ کے یہ سارا سننا ہے. مجھے اس نے حیران کر دیا جب میں خدمت گزاروں اور غلاموں پر آپ سے کی رحمت پڑھ رہی تھی. مارون بن سوید کہتے ہیں، میں نے ابو ذر غفاری اور ان کے غلام دونوں کو ایک جیسی چادر لیے دیکھا. اللہ اکبر. یہ پڑھ کر میں نے اس کو کئی دفعہ پڑھا. یعنی ہم اتنا تو کر دیتے ہیں کہ عید کے لیے کپڑے لیے تو چلو اس کے لیے بھی ایک جوڑا وہاں سے لے لو، لیکن کبھی یہ نہیں کیا کہ جس برانڈ سے میں نے اپنے کپڑے لیے اس برانڈ سے میں اپنی کام والی کے کپڑے بھی لے لوں، اس کو بھی کچھ ایسا لے کے دے دو، اس کے لیے بھی ویسا کچھ خرید لوں جیسا میں نے کسی بھی برانڈ کا، میں کوئی نام نہیں لے رہی، اس کا بیگ لیا ہے تو میں اپنی کام والی کو بھی وہ بیگ لے کے دوں یا ویسا جوتا لے کے دوں. اس حد تک معیار. ابو ذر غفاری اور ان کے غلام دونوں کو ایک جیسی چادر لیے دیکھا، دونوں نے ایک جیسی لی تھی.
تو उनसे उसका सबब पूछा, वजह पूछी। उन्होंने जवाब दिया कि मैंने एक आदमी खादिम या गुलाम को गाली दी, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मेरी शिकायत कर दी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दरियाफ्त फरमाया, क्या तूने उसकी माँ को गाली दी है? फिर फरमाया, ये तुम्हारे बहन भाई हैं, ये तुम्हारे बहन भाई हैं जो तुम्हारी खिदमत करते हैं। उन्हें अल्लाह ने तुम्हारा जेर दस्त बनाया है, तुम्हारे अंडर किया है। लिहाजा जिसका भाई उसके अंडर, उसके मातहत हो, उसे चाहिए कि अपने जेर दस्त को, अपने मातहत को, अपने जो अंडर है उसको वही खिलाए जो खुद खाता है। जो अपने लिए बनाया है, जो रोस्ट अपने लिए बना के रखा है, वो अपनी काम वाली को खिलाएंगे। वही पहनाए जो खुद पहनता है, और उन्हें ऐसे काम का हुक्म ना दे जो उनकी हिम्मत से बढ़कर हो, और अगर ऐसे काम का हुक्म दे तो फिर खुद उनकी मदद कर। सही बुखारी की रिवायत है। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों में से ज्यादा अच्छे अखलाक वाले थे। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक काम का हुक्म दिया, तो मैंने शरारतन कहा, अल्लाह की कसम मैं नहीं जाऊंगा। हज़रत अनस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैं नहीं जाऊंगा। हालांकि मेरे दिल में यही था कि जिस बात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है मैं उसके लिए जरूर जाऊंगा। मैं बाहर निकला तो मेरा गुजर कुछ लड़कों पर हुआ जो बाजार में खेल रहे थे। मैं भी वहां पे रुक गया, देखना शुरू कर दिया, खेलना शुरू कर दिया, जो भी कर रहे होंगे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से आकर मुझे गर्दन से पकड़ लिया। मैंने आपकी तरफ देखा तो आप हंस रहे थे। मैं सिचुएशन में होती तो मैं कैसी होती, मेरा बच्चा कैसे डिस्क्राइब करेगा, या मेरे जो अंडर है वो कैसे डिस्क्राइब करेगा, उस वक्त मेरा चेहरा कैसा होता, मुझे अपने आप को रख के सोचना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे थे, कोई इशू नहीं बनाया। मैं हर वाक्य को पढ़ते सोचती कोई इसमें कहीं पर कोई हंगामा नहीं क्रिएट हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई गुस्सा नहीं हुआ, कोई मार कुटाई नहीं हुई। आप हंस रहे थे, आपने प्यार से इरशाद फरमाया, उनैस, अनस का भी प्यार से नाम लिया, उनैस, मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था उधर गए हो? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस अभी जाता हूँ। हद अनस कहते हैं, अल्लाह की कसम, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलसल 9 साल खिदमत की, 9 years। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कोई काम ना किया हो तो आपने पूछा हो क्यों नहीं किया, और अगर किया हो तो आपने पूछा हो क्यों किया है। सही मुस्लिम की रिवायत है। हद हुसैमा कहते हैं कि हम अब्दुल्ला बिन उमर के पास बैठे थे कि उनका खजांची आ गया। अब्दुल्ला बिन उमर ने पूछा, क्या तुमने गुलामों को खर्च अदा कर दिया है? खजांची ने जवाब दिया, नहीं। अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, उनका खर्च अदा करो, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आदमी को हलाकत के लिए इतना ही गुनाह काफी है कि जिसे वो खर्च देता है उसका खर्च रोक ले। सही मुस्लिम की रिवायत है। जिसको वो खर्च देता है, जिसको लगाया हुआ है, उसको उसका खर्च रोक ले। अच्छा, हम क्या करते हैं, एक दिन नहीं आई तुम्हारे ये पैसे कट जाएंगे, 2 दिन नहीं आई तुम्हारे इतने पैसे कट जाएंगे, 4 दिन नहीं आई तुम्हारे इतने पैसे। कोई मजबूरी, कोई मसला, कोई कैफियत, कुछ भी हो सकता है। आपने मना किया कि जो खर्च मुकर्रर किया है उसको अदा किया जाना चाहिए। ये पसंदीदा नहीं है। आप देखेंगे बाकी तमाम जगहों पे, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, अगर आप जाएं ना जाएं, आपको फीस पूरी पे करनी ही करनी है। फिर हमारे मेयार अपने अंडर देने वालों पर क्यों चेंज हो जाते हैं? अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठ जाते, जमीन पर खाना खाते, बकरी खुद बांध लेते, और कोई गुलाम जो की रोटी की दावत देता तो कबूल फरमाते थे, उसके साथ जाकर खाते। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से एक आदमी ने रिवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खादम से खुद पूछते, तुम्हारी कोई हाजत है, कोई जरूरत है, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? ये होता क्या है कि हर इंसान की अपनी इज्जत नफ्स है। दूसरा मांगते हुए, पूछते हुए उसको शर्म महसूस हो रही होती है, उसको ये होता है कि मैं क्या बार बार कहूँ, और जरूरत भी है, तो खुद पूछ कर उसके साथ मामला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास लौंडी हो उसको सिखाए, पढ़ाए, उससे नेक सलूक करें, फिर उसे आजाद करके उससे निकाह करें, उसके लिए डबल रिवॉर्ड है। और मसूद अंसारी कहते हैं, मैं अपने गुलाम को कोड़े से मार रहा था, मैं अपने गुलाम को कोड़े से मार रहा था कि मैंने अपने पीछे से ये आवाज सुनी, अबू मसूद खबरदार। लेकिन गुस्से की वजह से मैं आवाज को पहचान ना सका। जब आवाज करीब आई तो मैंने देखा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो फरमा रहे थे, अबू मसूद याद रख, जितनी तू इस गुलाम पर कुदरत रखता है,
اللہ اس سے کہیں زیادہ تجھ پر قدرت رکھتا ہے. گولڈن ورڈز ہیں، ان کو لکھ کے رکھنے اپنے پاس، ان کو یاد کریں. جب کسی پر غصہ آئے اور جب کسی کو کچھ پنشمنٹ دینے لگے تو یاد کر لیں جتنا آپ کو اس پر قدرت ہے، اللہ نے آپ کو اس کے اوپر اتھارٹی دی ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ آپ پر اتھارٹی رکھتا ہے. میں نے عرض کیا آج کے بعد میں کبھی کسی غلام کو نہیں ماروں گا. دوسری روایت میں ہے کہ ابو مسعود نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تو ایسا نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے جلا دیتی یا چمٹ جاتی. معاویہ بن سوید کہتے ہیں میں نے اپنے غلام کو مارا اور بھاگ گیا. پھر ظہر سے تھوڑا پہلے واپس پلٹا اور مسجد میں اپنے باپ کے پیچھے نماز پڑھی. نماز کے بعد میرے باپ نے مجھے بھی بلایا اور غلام کو بھی. پھر غلام سے کہا اس سے بدلہ لے لو، لیکن غلام نے مجھے معاف کر دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے. تربیت ایسی تھی. اور آخری واقعہ جو کہ میں ذکر کرنا چاہوں گی، دو احادیث اس سے متعلق. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی. یہاں پر بہت ساروں کے ذہن میں آ رہا ہو کہ اب وہ نافرمانی کریں، جھوٹ بولیں، غلط بیانی کر رہے ہوں تو پھر ہم کیا کریں. تو ایسے ہی ایک صحابی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے کچھ غلام ہیں جو میرے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں. میں انہیں برا بھلا کہتا ہوں اور مارتا بھی ہوں. قیامت کے روز میرا ان کے ساتھ کیسے حساب ہوگا، کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے ملازموں کی خیانت، نافرمانی اور جھوٹ کا حساب کیا جائے گا اور انہیں دی گئی سزا کا بھی حساب کیا جائے گا. اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں سے کم ہوئی تو تمہارے لیے اجر و ثواب ہوگا. اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں کے برابر ہوئی تو تم پر کوئی وبال نہ ہوگا، نہ کوئی ثواب ہوگا. اور اگر تیری سزا ان کے گناہوں سے زیادہ ہوئی تو پھر زائد سزا کا تم سے بدلہ لیا جائے گا. وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی رونے اور چلانے لگا. آپ نے اس سے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کیا تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی؟ قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے اور کسی آدمی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کی نیکی یا برائی ہوگی تو اسے بھی ہم لے آئیں گے اور ساری مخلوق کا حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں. یہ سن کر اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنے حق میں اس بات سے بہتر کوئی بات نہیں سمجھتا کہ انہیں آزاد کر دوں. میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ سب کے سب غلام آزاد ہیں. احمد اور ترمذی کی روایت ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو، اپنے خادم کو، سوری غلام نہیں ہے خادم ہے، یعنی جو بھی ہیلپ کر رہا ہے، نوکر ہے، اس کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. اس آدمی نے دوبارہ عرض کیا، کہتے ہیں کتنی دفعہ میں اس کی چھوڑوں؟ دوبارہ ایک دفعہ بندہ کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں، دوبارہ وہی کام، دوبارہ وہی کام. اس آدمی نے دوبارہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے نوکر کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہر روز 70 مرتبہ، 70 ٹائمز. اللہ اکبر. ترمذی کی روایت ہے. یا اللہ میری اصلاح فرما. یا اللہ مجھے جو میرے انڈر ہیں ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے. لاسٹ ٹاپک ہے، اس کو 5 منٹ میں کور کروں گی اور انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. اور میرا دل تھا کہ میں آپ سب سے بھی سنتی، آپ جو کہنا چاہتے ہیں تو ضرور گروپ میں شیئر کریں اور گروپ میں بات کریں. آخری چیز ہے ہماری حیوانات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوانات کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو صرف انسانوں کو نہیں، جانوروں تک کا خیال کرنے کا حکم دیا. آپ نے ان کو داغنے سے منع فرمایا. حدیث میں آتا ہے جس طرح آپ نے ایک گدھے کے پاس سے گزرے، اس کے چہرے کو داغا گیا تھا تو آپ نے فرمایا جس نے اس کو داغا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک دفعہ آپ نے ایک اونٹ کو لاغر دیکھا، اس کی کمر پیٹ سے ملی ہوئی تھی اور بھوک کی وجہ سے اس کی بری حالت تھی. آپ نے فرمایا ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اچھے طریقے سے ان پر سواری کرو اور انہیں اچھے طریقے سے کھاؤ. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول، میں بکری ذبح کرتا ہوں تو بھی اس پر رحم کرتا ہوں، یا کہا کہ مجھے بکری ذبح کرتے ہوئے اس پر رحم آتا ہے. آپ نے فرمایا اگر تم بکری پر رحم کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا، اگر تم بکری پر رحم کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا. مسند احمد کی روایت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں کی پشتوں کو ممبر بنانے سے بچو، یعنی یہ نہیں کہ اس پر ایسے ہی بیٹھے رہو.
بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ تم ان پر سوار ہو کر ایسی جگہ پہنچو، ایسے شہر میں پہنچو جہاں تمہارے لیے مشقت کے بغیر پہنچنا ممکن نہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی رحمت ہے کہ انہوں نے حیوان کو باندھ کر نشانہ بازی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح ذبح کرتے ہوئے حکم دیا کہ چھری کو تیز کرو، اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ۔ اور اس حد تک اس بارے میں یہ معاملہ اتنا سینسٹیو ہے کہ ایک جانور کو عذاب دینے سے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا ایک عورت کو اس بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جس کو اس نے باندھ رکھا تھا حتیٰ کہ وہ مر گئی، وہ اس وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی، نہ تو وہ اسے کھلاتی تھی اور نہ پلاتی تھی جبکہ اس نے اسے باندھ رکھا تھا، اور نہ اسے چھوڑتی تھی کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک بلی کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی، اور اس کے برعکس ایک آدمی راستے میں تھا، کنواں دیکھا اور وہاں سے اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کے تمام گناہ بخش دیے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، انہوں نے کہا کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا بھی اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ہر جگر رکھنے والے سے اچھا برتاؤ کرنے کا اجر ملے گا۔ اور اس کے علاوہ بے شمار اور احادیث ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ پچھلے لیکچر اور اس لیکچر کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ بنا کے بھیجا، رول ماڈل بنا کے بھیجا ہے۔ تو مجھے بھی اپنے اندر رحمت لانی ہے، وہ رحمت جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کو سیراب کیا اور ہمیں نصیحت کی، مجھے اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ آپ نے پچھلے ہفتے میں کوئی کوشش کی، کوئی ٹرائی کی، اور اپنے بارے میں سوچا، کیا کمی لگی، اور کیا کرنے کی کوشش کی، کوئی سچویشن کو ذکر کریں، کوئی اس سے متعلق بات کریں۔ انشاءاللہ ابھی گروپ اوپن ہوگا، اس میں ضرور بات کریں۔ کوئی اگر نئے لوگ شامل ہیں تو وہ ضرور ہمارے یوٹیوب پہ جا کر لیکچر سن سکتے ہیں۔ لاسٹ لیکچر بھی اویلیبل ہے الحمدللہ، میں نے اس کو شیئر بھی کر دیا تھا۔ اور اگر آپ کلاس جوائن کرنا چاہیں، ہر ویک ہماری فرائیڈے کو اسی ٹائم 6 to 7 کلاس ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم 3rd جز پہ پہنچ چکے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی جوائن کرنا چاہے تو وہ بھی ضرور جوائن کریں، اور چیٹ باکس میں انشاءاللہ بھی اس کو شیئر بھی کر دیا جائے گا جو لنک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہم سب سے قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے، جہاں جہاں پر ہماری کمیاں ہیں ان کو دور کرے، جو نیتیں کی ہیں، جو ارادے باندھے ہیں، یہ سنتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہ انشاءاللہ یا اللہ میں نے ایسے کرنا ہے، میں نے ایسے کوشش کرنی ہے۔ انسان کے آگے اپنی ریل گھومنے لگتی ہے نا، اچھا میں کیا کر رہی ہوتی ہوں، تو یا اللہ جو کچھ عہد باندھے ہیں، جو کچھ سوچا ہے، اس پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.